नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज यकम रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी है। आप सबको पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। और जैसा कि सौतुल खैर चैनल फेसबुक और सौतुल खैर 786 यूट्यूब पर आज सुबह सहरी की नशिस्त में आपको बताया गया था कि इंशाअल्लाह रोज़ सहर अफ्तार में मुमकिन तौर पर और वरना सहर में कम अज़ कम इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में आवाज़ दोस्त के नाम से ये एक मालूमाती और इस्लाही रूहानी नशिस्त इंशाअल्लाह जो मुश्तमिल होगी मौलाना रूम की मसनवी के दुरूस पर मुंतखब असबाक पर, ये इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रोज़ाना पेश की जाएगी। तो उस सिलसिले में आज थोड़ा सा मैं मसनवी मौलाना रूम का एक दो जुमलों में तारुफ़ कराता चलूँ कि ये 28,000 अशार हैं और तकरीबन 6 इसमें दफ्तर हैं, यानी 6 रजिस्टर्स, और कई इदारों ने पाकिस्तान में इसको छापा है। पाकिस्तान में लोगों को फ़ारसी इतनी लोगों को नहीं आती, तो उर्दू तर्जमे और शुरुआत इसकी आपको इंशाअल्लाह आसानी से मार्केटों में मिल जाएंगी। एक उसमें बड़ा अच्छा काम किया काजी सज्जाद हुसैन साहब ने, और ये 3 जिल्दों पर मुकम्मल मसनवी आपको मुकम्मल उर्दू तर्जमे के साथ एक एक शेर और एक एक तर्जमा और बाज़ औक़ात नीचे मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो भी इंशाअल्लाह आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये टोटल 3 जिल्दों पर है और इसमें मुकम्मल 6 दफातर मसनवी के मौजूद हैं। अल-फैसल नाशिरान कुतुब ने और दीगर बाज़ इदारों ने इसको छापा है पीले रंग में, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अनवारुल उलूम के नाम से जो मेरी ज़ाती तौर पर जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो ये मोहम्मद आलम अमीरी साहब हैं, एक सिलसिला जहांगीरिया के। इन्होंने सिलसिला अमीरिया शकूरिया जो है तो उसके हैं, ये सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने इसको एक जिल्द में इसकी शरह की है, और मगर इसमें एक एक शेर का तर्जमा नहीं है, बल्कि मुंतखब बाज़ अशार इसमें बाज़ जगहों पे लिखे हुए आपको मिलेंगे। बल्कि अब जो ये नई इसकी पब्लिकेशन आई उसमें तो हर सफ़े पर एक नीचे की तरफ एक शेर लिखा होगा, लेकिन ये रवां तर्जमा नहीं है बल्कि तफसीरी या मफ़हूमी तशरीही तर्जमा है। और अशार अगर आपको मुकम्मल चाहिए हो तो फिर आपको ये काजी सज्जाद हुसैन का तर्जमा ये अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। और अगर आपने सिर्फ मसनवी का जो फ़हम है वो हासिल करना है और मसनवी की तालीमात से आपको रूशनास होना है, आशनाई चाहिए, तो फिर आपके लिए अनवारुल उलूम उर्दू ज़ुबान में लिखने पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। तो अब चलते हैं आवाज़ दोस्त के पहले सबक की तरफ, और यहाँ से आपको आवाज़ दोस्त नाम रखने की वजह भी मालूम हो जाएगी। मौलाना रूम जिस शेर से अपनी मसनवी का आगाज़ करते हैं वो पहला लफ्ज़ है बिश्नु अज़ नै छू हिकायत मी खुनेद वज़ जुदाई हा शिकायत मी खुनेद। तो पहले शेर का आपने देखा कि पहला लफ्ज़ है बिश्नु, यानी सुन या सुनो, listen to या hear, listen or pay attention to what I'm going to tell right now, right ahead of this conversation। तो ये जिस तर्ज़ तकल्लुम से मुखातिब हुए हैं कि सुनो, तो सुना तो आवाज़ को जाता है, तो इसी वजह से हमने इन नशिस्तों का नाम आवाज़ दोस्त रखा कि हम अपने दोस्त, अपने महबूब हकीकी की आवाज़ को, उसकी पुकार को, उसकी तालीम को, जो कि बसूरत वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, बसूरत रूह हमारे अंदर ही मौजूद भी है, और जिस पर कई गफलत के और हमारी ज़रूरतों के, मजबूरियों के और हमारे गुनाहों के पर्दे पड़ चुके हैं दबीज़, जिसकी वजह से अब वो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो मौलाना रूम ने हमको कॉशन दी और हमें हमारी अटेंशन को उसने एड्रेस किया यूं कह कर के बिश्नु, सुनो, लिसन। तो कुरान शरीफ में भी ऐसा कई जगहों पे हमें मिलता है कि जहाँ पे अल्लाह ताला मुख्तलिफ़
صیغہ ہائے خطاب سے پہلے انسان کی سماعتوں کو متوجہ کرتا ہے اور پھر آگے اپنا جو ارشاد ہے وہ آگے بیان فرماتا ہے. تو پہلا شعر وشنو از نئے چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. نئے کہتے ہیں بانسری کو، اور جدائی ہا جمع ہے جدائیاں، کئی ساری سیپریشنز اور کئی ساری جدائیاں، فراق کے مختلف ادوار. تو وہ کہتا ہے کہ غور سے سنو. بانسری فلوٹ جو ہے، جس میں جو ایک لکڑی کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے میوزیکل، جس میں مختلف ایئر پیسیجز ہوتے ہیں، اس میں یہ پیئرس کیے جاتے ہیں بہت سارے ہولز، اور جب آپ اس میں ایٹ ون اینڈ آف دیٹ انسٹرومنٹ جب آپ اس میں بلو کرتے ہیں اپنا منہ کا پھونک، تو وہ ایک خاص سر اور آہنگ اس میں سے کریٹ ہوتا ہے جو لوگوں کی کیفیت کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے، اور بہت پر اثر اور پر تاثیر ہوتی ہے یہ بانسری. اسی بانسری کی تاثیر اور اس کے جو اسرار ہیں اس کے اوپر مولانا روم نے اپنی مثنوی شروع کی ہے. کہتے ہیں کہ سنو بانسری کیا قصہ سنا رہی ہے. اور دراصل تو یہ بہت ساری جدائیوں کا قصہ سنا رہی ہے، یعنی اس کے سر میں، اس کی موسیقیت میں جو درد ہے، جو سوز ہے، وہ بیسیکلی اس کے اندر کا وہ غم فراق ہے جو ہمیں اس کے لحن میں اور اس کے ساز میں سنائی دے رہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے. کھزنستان تا مرا ببریدان از نفیرم مرد و زن نالیدان. کہتے ہیں کہ جب سے مجھے نیستان سے، یعنی کہ بانسوں کا جو جنگل ہے، اس سے کاٹ کے جدا کیا گیا ہے، تو میری آوازوں سے نہ صرف یہ کہ عورتیں بلکہ بڑے مضبوط اعصاب کے مرد جو ہیں وہ بھی اب مزمحل ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں میری نوائے نئے سے، نوائے غم سے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. فرماتے ہیں بانسری کہہ رہی ہے، اور یہ بانسری سے مراد انسان کی روح ہے، انسانی جان، جسے عالم ارواح سے کاٹ کر جب یہاں بھیج دیا گیا عالم ناسوت میں، عالم مادیات میں، تو تب سے یہ اس کا قصہ غم کا، جدائی کا شروع ہے اور بدستور جاری و ساری ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح میرے سینے میں کئی سارے چھید ہیں، کئی سارے گھاؤ ہیں، کئی جگہوں سے میں گھائل ہوئی ہوں، بانسری کہہ رہی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ روح اس شعور سے، اس انسانی جسم سے مخاطب ہے، اس مادیت میں، خواہشات میں، غفلت میں پڑے ہوئے انسان سے مخاطب ہے، اس کو چوکنا کر رہی ہے کہ تو میری پکار کو کیوں نہیں سن رہا. تو جتنا بھی مال جمع کر لے، جتنے بھی اسباب جمع کر لے، جتنے بھی تعلقات بنا لے، جتنے بھی اپنی زندگی کا پھیلاؤ اس کو بڑھا لے، مگر تو اندر سے اداس رہے گا. کیوں؟ کہ میں اندر خوش نہیں ہوں، میں اس پردیس میں خوش نہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ سینہ خواہم شرح شرح از فراق. کہ یہ اب روحانی انسان یا روحانی جو استاد ہے یا مرشد ہے، وہ اپنے طالب سے مخاطب ہے. اور یہ اپنا یاد رکھیے گا کہ مثنوی جو ہے وہ شعر کی صورت میں ہے، اور اشعار جو ہوتے ہیں وہ لٹرل نہیں ہوتے، یعنی اس کے معنی حقیقت کے نہیں بلکہ مجاز کے لیے جاتے ہیں. مجاز میں آپ کو معلوم ہوگا، یا جن لوگوں نے درس نظامی کیا ہے، بلاغت وغیرہ پڑھی ہے یا شاعری پڑھی ہے اردو ادب میں، ان کو معلوم ہے کہ مجاز کی بہت ساری اصناف ہوتی ہیں، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. یعنی کہ کہیں کنایہ ہوتا ہے، کہیں استعارہ ہوتا ہے، کہیں تشبیہ ہوتی ہے، کہیں تلمیح ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ ایلیگری ہے اور سیمیلی ہے، میٹافوریکل سینس ہے.
تو آپ کو میٹافوریکل سینس میں آپ نے کسی بھی چیز کے لٹرل معنی جو اس کا لغوی معنی نا اس پہ نہیں جانا، بلکہ اس کا جو مرادی یا مفہومی معنی ہے، جو اس کا اطلاقی معنی ہے، آپ نے اس میں جانا ہے، اور وہاں سے آپ کو اس کے درست مفاہیم انشاءاللہ ملا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ سینہ چاہیے، بانسری کہہ رہی ہے، جس طرح میرا سینہ جگہ جگہ سے گھاؤ زدہ اور گھائل ہے، تو جب میرے سامنے کوئی ایسا شخص آئے گا جس کا سینہ اتنے ہی جگہوں سے پارا پارا ہو چکا ہو، چور چور ہو چکا ہو، اور یہ تمام غم، جدائیاں، تکلیفیں، مفارقت اور افتراق یہ برداشت کر چکا ہو، ان کا مشاہدہ کر چکا ہو، تو جو ہی وہ آئے گا وہ میرے رازوں کا صحیح فہیم اور صحیح امین ہونے کا اہل ہوگا۔ اور اسی طرح بیان ہی چونکہ یہ تمام تشبیہات ہیں، استعارہ ہیں، تو استعارے کی زبان میں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو پیر کامل ہوتا ہے، جو روحانی استاد ہوتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے امت کا، اور بہت سارے اس کو مسائل کا، حقائق کا ادراک ہوتا ہے، لیکن اسے اس بندے کی تلاش ہوتی ہے جس کے سینے میں وہ درد ہو، وہ جذب دروں ہو، جسے اقبال نے کہا نا کہ شریک زمرہ لا یحزنوں کر، اور عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ تو پیر کامل بھی کسی ایسے مرید کامل کی، مرید صادق کی تلاش میں ہوتا ہے جس کے سینے کے اندر یہ تمام ادوار گزرے ہوئے ہوں، تاکہ وہ اس کی جو اندر کی نعمت ہے اور اندر کے راز ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو، اور جو ہی وہ آئے تو یہ اس کو اپنے سینے کی نعمت اس کو ٹرانسفر کر دے۔ یہ رہا آج کا سبق۔ اب باقی اس پر انشاءاللہ تفصیل سے پھر انشاءاللہ کل صبح سحری میں، جو دوسرا رمضان ہے انشاءاللہ، تو کل کی دوسری کلاس میں انشاءاللہ اس کو باقی تفصیل سے مزید ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔